الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا معاوية إلا بخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام دوستوں بزرگوں بھائیوں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا مہینہ اور اس مہینے کے آغاز میں اس مہینے کی مناسبت سے جو اہم حالات و واقعات ان کا مختصر تذکرہ کیا تھا ان میں سے ایک اہم واقعہ 22 رجب المرجب خلیفۃ المسلمین خار المسلمین کاتب وحی کاتب قرآن 64 یا 66 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والے اسلامی جرنیل فاتح عرب و عجم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا یوم وفات، تو اسی مناسبت سے آج کے مختصر سے خطبہ میں صحابہ کرام کے متعلق اہم عقائد کا پہلے مختصر ذکر کروں گا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب خلفائے راشدین صفحہ نمبر 147 اس کے اوپر لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق چند بنیادی عقائد کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے اور ان پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا عقیدہ لکھتے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، یہ انبیاء کرام اللہ کے نمائندے ہیں۔ جس طرح اللہ کا احترام کرنا ضروری، اللہ پر ایمان ضروری، اللہ کے نمائندوں کا احترام بھی ضروری، اللہ کے نمائندوں پر ایمان بھی ضروری۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ضروری، اسی طرح آپ کے نمائندوں کا یعنی صحابہ کرام پر ایمان بھی ضروری، صحابہ کرام کا احترام بھی ضروری، جس کو انہوں نے یوں لکھا کہ صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی وہ صحابی ہے اور اپنے ماں باپ کے بڑے بڑوں سے بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ اس کے بعد میں آنے والے کتب ہوں، ابدال ہوں، غوث ہوں، ائمہ ہوں، مفسرین، محدثین، محققین، وہ سب سے آخری صحابی کی شان تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک تو یہ عقیدہ، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مراتب ہیں، ان کا بھی لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ 1.25 کے 1.25 صحابہ جنتی بھی ہیں، اور سب کے لیے جو اللہ رب العزت نے لقب عطا فرمایا وہ ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی۔ لیکن ان میں سے مراتب کے 1.25 میں سے وہ صحابہ جو حدیبیہ میں شریک تھے، ان کا ذکر قرآن پاک سورۃ الفتح لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فرماتے ہیں ان 1.25 میں سے ان کا مقام مرتبہ دیگر صحابہ سے زیادہ ہے۔ پھر ان میں سے جو حضرات بدر میں شریک تھے 313، ان کا مقام دیگر صحابہ سے بھی زیادہ۔ پھر ان بدری صحابہ میں سے جو 10 مبشرہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، ان 10 کا مقام مرتبہ پھر دیگر سے بھی زیادہ۔ اور پھر ان 10 میں سے چاروں خلفاء اربعہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان چاروں کا پھر دیگر سے بھی مقام مرتبہ زیادہ۔ اور پھر ان چاروں میں سے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایمان بھی ضروری اور ان مراتب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں جا بجا ہے اور حدیث مبارکہ میں جا بجا۔ تیسرا عقیدہ لکھتے ہیں ان چاروں خلفاء کا امت میں افضل ہونا خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر ان چاروں کو خلافت نہ بھی ملتی پھر بھی یہ امت میں سب سے افضل ہے۔ خلافت کی وجہ سے ان کا مقام مرتبہ نہیں ہے کہ چونکہ ابوبکر پہلے خلیفہ ہیں تو لہذا ہم ان کو افضل سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ ان چاروں کا امت میں افضل ہونا خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر ان چاروں کو خلافت نہ بھی ملتی پھر بھی یہ چاروں پوری امت میں افضل ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے، بنیادی عقائد ہے۔
اپنی طرف سے نہیں کہ علامہ خالد محمود رحمت اللہ تعالی پی ایچ ڈی لندن والے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اپنی کتاب خلفاء راشدین کے صفحہ 147 پہ لکھتے ہیں۔ اگلا عقیدہ یہ لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں کہ گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور پھر لکھا کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوا بھی، اللہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ محفوظ عن الخطا، صحابہ کرام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ضرور۔ اور پھر اگلا عقیدہ فرماتے ہیں کہ چاروں خلفاء کا خلیفہ بننا یہ من جانب اللہ ہے، ان کے علاوہ باقیوں کا خلیفہ بننا وہ من جانب اللہ نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا، اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو مخاطب ہیں یہ چاروں خلفاء، کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر رہوں گا۔ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں مصلی کے اوپر کھڑا کر کے ایک دو نمازوں کے لیے نہیں 17 نمازوں کے لیے کھڑا کیا۔ پیچھے ابوبکر بھی، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، کبائر صحابہ موجود ہیں، ان کے پیچھے تمام کو کھڑا کیا، ابوبکر کو آگے کھڑا کیا۔ یہ علامت اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خلافت و امامت کا کوئی حقدار ہے تو وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، 11 کی 11 برگزیدہ ہیں اور مؤمنوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم اولو الارحام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں، اس لیے تو قرآن نے کہا ولا تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، وجہ ماں سے نکاح ہو نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں 11 ازواج، 11 کی 11 فضیلت والی، ہاں ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا مقام مرتبہ دیگر ازواج سے زیادہ ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، سب سے بڑی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں، چاروں کی چاروں برگزیدہ، لیکن ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام مرتبہ دیگر بیٹیوں سے زیادہ، وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار اپنی ماں کے سوا، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار اپنی ماں کے سوا، یہ لفظ لکھا علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خلفاء راشدین صفحہ نمبر 147، کیونکہ ماں تو ماں ہے، جو بھی ہو جائے۔ حضرت عائشہ کا رتبہ تو بہت بلند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہے اور ام المؤمنین بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ ان کی بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ عقیدہ بتایا علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، 10 میں سے صرف 2 نے کلمہ پڑھا، حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ، باقیوں نے نہیں پڑھا۔ 5 پھوپھیاں تھیں، صرف 1 نے کلمہ پڑھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، باقیوں نے نہیں پڑھا۔ یہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 چچوں میں سے 2 نے کلمہ پڑھا، 5 پھوپھیوں میں سے صرف 1 نے کلمہ پڑھا۔
آخری اور اہم عقیدہ جس کی وجہ سے پچھلے عقائد مجھے بیان کرنے پڑے، مشاجرات صحابہ، صحابہ ان کے آپس میں یا صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ جو کوئی باہمی جھگڑا ہوا ہے اس کو بد نیتی سے بیان کرنا، ان کا ذکر کرنا یا ان جھگڑوں کو سامنے رکھ کر صحابہ اور اہل بیت میں نفرت، اس کو انہوں نے لکھا کہ یہ حرام ہے۔ مشاجرات صحابہ اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے بارے میں تو انتہائی سخت لیکن آپس میں انتہائی رحم دل، تو قرآن کا فیصلہ اٹل اور آخری۔ قرآن کے مقابلے میں تاریخ کے وہ اوراق جن میں صحابہ اکرام کے جھگڑوں کو بد نیتی سے بیان کیا جاتا ہے، اہل بیت اسلام کے جھگڑوں کو بد نیتی سے بیان کیا جاتا ہے، ان اوراق کو گندی نالی میں پھینک دینا چاہیے۔ قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ جب قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کی شان، جب اللہ راضی ہے تو مجھے اور آپ کو یا آج کے بے ایمان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ ہوتا کون ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرنے والا، یا وہ تاریخ لکھنے والا ایسا بدبخت اس کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹے جب تو نے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی؟ اور دیکھ لیجیے آج بھی کوئی بھولے بھالے سنی ہیں، اب بھی ہیں ایسے، وہ بھائی رجب کو کھاتے پیتے نظر آئیں گے اونٹوں کے نام پر۔ بھئی اگر بے ایمان خوشی منائے کسی صحابی کی وفات پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ تو واقعی بے ایمان، لیکن جب ایمان والا ایسی رسم میں شریک ہو جائے تو پھر ایک مسلمان کا دل، صرف مسلمان نہیں، میرا ایمان عقیدہ ہے صحابہ کا دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہوگا، یہ کیسا بے ایمان ہے ایک صحابی کی وفات پر، اور وہ بھی عظیم صحابی، کاتب وحی، کاتب قرآن، فاتح عرب و عجم، ان کی یوم وفات پر یہ خوشی منانے والا، اس سے بڑا کائنات میں بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک نہیں پتہ وہ تو ایک غلط بات ہے، لیکن پتہ چل جانے کے بعد پھر بھی ان کی خوشی میں شریک ہوں بدبختوں کے ساتھ، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو مشاجرات صحابہ جو باقی معاملات ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ انکار کیا جا رہا ہے کہ ہوا ہی نہیں، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ راضی ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی نے حق دیا۔ اور اگر آپ صحیح معنوں میں ان کی تحقیق کریں تو اس کے باوجود بھی صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں ایسا جو احترام تھا، اس کی ایک دو مثالیں میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی، آج بھی ایک دو روایت ایسی بیان کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے باوجود بھی صحابہ اور اہل بیت میں کتنا آپس میں مضبوط رشتہ بھی تھا، جسمانی اور مضبوط رشتہ بھی تھا ایمانی۔ خیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت بعثت نبوی سے 5 سال قبل 608 عیسوی میں ہوئی، مکہ المکرمہ میں۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابو سفیان، والدہ کا نام ہندہ، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ مورخین نے لکھا آپ قد و قامت کے لحاظ سے انتہائی خوبصورت اور باروب شخصیت تھے، لمبا چوڑا قد، سرخ و سفید چہرہ، بڑا سر، گھنی داڑھی، باروب شخصیت۔ اسلام سے قبل بھی اگر کسی لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو ممتاز نظر آتے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یہ مکہ کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے، اور جو پڑھے لکھے کم تو ان کی قدر و منزلت کنبہ، قبیلہ، برادر اور علاقے میں بہت زیادہ۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل ان کی بات مانی جاتی تھی، ان کے حکم کی تعمیل کی جاتی تھی، ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کو سردار تصور کیا جاتا تھا۔
ممتاز نظر آتے تھے، جب بھی بیٹھتے لوگ ان سے مشورہ کرتے، اپنے معاملات سلجھاتے، اور اسلام قبول۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا انہوں نے فتح مکہ سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد کے ساتھ کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کرام نے لکھا اپنے اپنی کتابوں میں کہ انہوں نے اسلام بہت پہلے قبول کر لیا تھا، لیکن والدین کے ڈر کی وجہ سے وہ مدینہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، والدہ ان کی بہت زیادہ مخالف تھی۔ یہی وجہ کہ آپ ذرا غور فرمائیں، ابو سفیان بدر و احد میں خندق میں سردار تھا، لشکر کا سربراہ تھا، سپہ سالار تھا، وہ اپنے نوجوان بیٹے کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن آپ جو بھی طریق اٹھا کر دیکھیں کسی بھی جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل شریک نہیں ہوئے، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حالانکہ بدر میں بہت سختی کی کافروں نے کہ سب چلو جو نہیں جائے گا، ان کے مار پیٹ اور ان کا نقصان اور اس طرح کے معاملات بھی تھے کہ انہیں ان کا حامی سمجھا جائے گا، لیکن بدر میں پھر بھی شریک نہیں ہوئے، احد میں بھی نہیں گئے، خندق میں بھی نہیں گئے۔ وجہ ان کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا، اور 25 سال کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اسلام سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا اب بات ختم، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے اللہ اس کی کفر کی حالت کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ معاف فرمانے والا ہے تو میں اور آپ یا آج کا کوئی بے ایمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر جو انگلی اٹھائے گا تو پھر وہ یقین کر لے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب اللہ رسول راضی ہے تو پھر ہمیں تکلیف کیوں؟ اور جب اسلام قبول کیا اللہ کا بھی مکمل اعتماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مکمل اعتماد۔ اللہ نے کیسے مکمل اعتماد فرمایا؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 40 یا 42 کے قریب ایسے صحابہ تھے جو قرآن لکھنے کے لیے منتخب تھے۔ آپ فرشتوں میں دیکھیے حضرت جبرائیل کے علاوہ دیگر فرشتے بھی تو ہیں، لیکن اگر قرآن لایا تو صرف جبرائیل لایا، اس کے علاوہ اور کوئی فرشتہ قرآن نہیں لایا۔ اللہ کا انتخاب 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 40-42 کے قریب کاتبین وحی تھے، دیگر صحابہ کاتبین وحی نہیں تھے۔ یہ اللہ کا انتخاب اور اللہ کا مکمل اعتماد تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کو اپنا قرآن اپنی کتاب لکھنے کے لیے چنا جن پر اللہ کا مکمل اعتماد تھا۔ یہ آدمی معمولی نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اعتماد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد پرسنل سیکرٹری، خدمت گزار، رازدان، حدیث مبارکہ میں الفاظ ہے رازدان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو رازدان انسان اسی کو بناتا ہے جانتا ہے جس کے بارے میں کہ مجھے اس پر مکمل اعتماد ہے، یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ بے ایمانی نہیں کرے گا، یہ جھوٹ فریب دھوکہ نہیں دے گا، اس پر مکمل اعتماد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے خطوط لکھتے تھے، کوئی خط آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت امیر معاویہ پڑھتے اور سناتے تھے۔ کتنا اعتماد تھا، اور ساتھ ساتھ خدمت گزار بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹنا اور پھر انہیں سنبھال کر رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کاٹنا پھر انہیں سنبھال کر رکھنا، خدمت گزار بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بھی بنا اور ہدایت دینے والا بھی بنا۔ تو میرا اور آپ کا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نکلے ہوں وہ الفاظ 101% پورے ہو کر رہیں گے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور وہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ تھے۔ اور پھر ایک موقع پر تو اللہم علمہ الکتاب والحساب والعذاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن کتاب کا علم دے،
والحساب میراث کا علم دے، وقتہ العذاب اور معاویہ کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں مکمل یقین اور اعتماد۔ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی لائے اور وضو کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، اللہ تجھے ملکوں کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ ملکوں کی بادشاہت۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے، مجھے 100% یقین ہو گیا کہ میں بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بنوں گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل جائے تو وہ پھر اس میں تو تھوڑا سا بھی امکان نہیں نا کہ وہ پوری نہ ہو بات۔ اور ایک مرتبہ فرمایا رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، لا تذکروا معاویہ الا بخیر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کا جب بھی تذکرہ کرو خیر کے ساتھ تذکرہ کرو۔ یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، بے شمار ایسی احادیث ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ان کے معاملات، اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں کے اوپر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے اقوال کو آپ کے سامنے رکھوں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جنگ صفین کے بعد کسی شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا چاہا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 20 اس کے اوپر درج ہے۔ کسی شخص نے برا بھلا کہنا چاہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، جب تک اس قوم میں امیر معاویہ ہیں یہ قوم خیر حاصل کرتی رہے گی۔ جس دن امیر معاویہ اس قوم سے اٹھ گئے لوگوں کے سر تن سے جدا ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا حضرت امیر رضی اللہ عنہ کہ امیر معاویہ میرے بھائی ہیں، وہ کافر اور فاسق نہیں ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 20۔ اور اسی کتاب کے اگلے صفحے کے اوپر لکھا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکریوں سے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اپنے لشکریوں سے فرمایا، اپنے گروہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اپنے لشکریوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ان قریب تم پر غالب آ جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگلی جو بات ارشاد فرمائی وہ توجہ سے سننے کے قابل۔ فرمایا اس لیے کہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ حضرت امیر معاویہ ایسے امام ہیں کہ ان کے ماننے والے ان کے فرمانبردار ہیں، اور میں ایسا امام ہوں کہ میرے ماننے والے نافرمان ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے وہ اصلاح کا ذریعہ ہیں اور میرے ماننے والے فساد کا ذریعہ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کے ماننے والے امانت دار ہیں، میرے ساتھ رہنے والے، میری بات ماننے والے، یہ امانت میں خیانت کرنے والے۔ یا البدایہ والنہایہ کے اوپر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باتیں درج۔ علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے، علامہ فروقی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب آخری وقت آیا اپنے بیٹے بڑے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا، وصیت کی، تمام معتبر کتابوں میں یہ بات درج ہے اور ان کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ انہوں نے وصیت کی، اپنے بیٹے کو کہا دیکھو میرے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ خون خرابہ ہو۔ یہ وصیت کی۔ اور پھر یہی وجہ کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کے لشکریوں نے، ان کے گروہ والوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کا کہا، آپ تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا، حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ کو زخمی کیا، مسلح دوران نماز کھینچا، اتنا ظلم کیا۔
اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، صلح کر لی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت امیر معاویہ ملک شام جامع مسجد دمشق خطبہ دے رہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ یہ دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا، علامہ فروقی رحمہ اللہ نے، علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خلفاء راشدین کے اندر لکھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ کر ادبا خاموش ہو گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو شخص کلمہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، اللہ اس کلمہ توحید کی وجہ سے اس کو بخش دیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ بات کہی۔ اب اگلی بات توجہ سے سننا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین سے فرمایا، اے بھتیجے، آل محمد کے گروہ سے کیا مراد ہے؟ آل محمد کے گروہ سے کیا مراد ہے؟ تو ان دونوں حضرات نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہتے۔ یہ حضرت امام حسین کے الفاظ ہیں۔ فرمایا آل محمد کے گروہ سے وہ مراد ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہتے، فرمایا وہ آل محمد کا گروہ ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہنا۔ حضرت عبداللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی سگے اور بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، جنگ صفین ہوئی، آپ جو بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ بعض بدبختوں نے لکھا کہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اس لیے ساتھ تھے کہ نعوذ باللہ انہیں دنیاوی لالچ تھی، حالانکہ وہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں اور وہ 10,000 کے لشکر کے سپاہ سالار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اپنے گزشتہ کام کے اوپر شرمندہ بھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور ایسے ایسے کلمات الفاظ بولتے ہیں کہ جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی حضرت علی کے ساتھ تھے جنگ صفین میں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لیتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگوں نے ورگلانے کی کوشش کی کہ خلافت آپ کا حق ہے، آپ ہی یہ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر کیوں بیعت کی؟ ان دونوں حضرات نے لکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت امیر معاویہ کا حق ہے، ان تک پہنچ گئی، اور اگر یہ میرا حق تھا میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، میں حضرت امیر معاویہ کے حق میں اپنی خلافت چھوڑ رہا ہوں، میں انہیں دے رہا ہوں۔ یہ وہ باتیں جو حقیقت بھری ہیں، لیکن جب ہم اپنے ماحول معاشرے میں سوشل میڈیا پر ارد گرد لوگوں سے باتیں سنتے ہیں تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں جھگڑے کو، نفرت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے، وہ یوں بیان کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی صحابی ہو اور خاص طور پر یہ صحابہ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کی اسلام کے بعد
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث آخری، اول من جیش امتی یفض البحر قد اجیبوا، فرمایا میری امت میں سے پہلا لشکر جو پہلی جنگ لڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت واجب ہے۔ یہ حدیث تمام مفسرین نے، تمام محدثین نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھی، ان دو حضرات نے بھی اس کو درج کیا۔ تو اہل ایمان کے سامنے جب صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے ان کا دل خوش ہوتا ہے، ان کے چہرے کے اوپر خوشی کے نمایاں آثار۔ اور جب آپ کسی بے ایمان کے سامنے صحابہ کا، خاص طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے، اس کے چہرے کے اوپر بدبختی کے اثر نمایاں نظر ہے، آپ کو فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ بدبخت شخص ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں۔ بہرحال آخری اعلان اور بات یہ ہے، اسی موضوع پر کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن کے حوالے سے چھوٹا سا ایک پروگرام ہے، تو آپ احباب دیگر حضرات تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ ہمارے شہادرے کی ایک عظیم شخصیت ہے مولانا احمد سعید صدیقی صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور اسی عنوان پہ اور فلسفہ معراج کے اوپر وہ مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء تک مختصر سے چھوٹا سا پروگرام ہے۔ تو کل ہفتے کے دن بعد نماز مغرب آپ دوستوں کو بھی پیغام پہنچا دیں، انشاءاللہ مزید اسی کے اوپر وہ بات کریں گے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔